السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنی رائے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ملک کے جو حالات ہیں وہ ایسا ہے کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ جو کشیدگی ہے اور تناؤ ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ جو کل واقعہ پیش آیا جب عمران خان پیشی کے لیے اسلام آباد گئے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر، اور وہاں بہت لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اس پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف 96 مقدمات ہو گئے ہیں، جن میں سے بیشتر دہشت گردی کے الزامات کے تحت ہیں۔ بہت سے جو کارکن ہیں وہ جوڈیشل کر دیے گئے ہیں، جو اسلام آباد میں گرفتار کیے گئے تھے۔ لاہور میں ان کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ اور ان کی رہنما مریم نواز یہ بیانیہ بنا رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس سے عمران خان کو ایک دہشت گرد کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے، اور ان کے پاس جو کارکن ہیں وہ تربیت یافتہ مسلح عسکریت پسند ہیں۔ اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتے تھے، یہ چاہتے ہیں میں ٹکٹیں نہ بانٹ سکوں پارٹی کی جو الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے یہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، یا یہ مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ تو دوسری طرف کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ حالات بہتر ہوں گے۔ ان حالات میں بہت بزرگ رہنما چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ میں نے 50 سال میں ایسے حالات نہیں دیکھے، بہت پیچیدہ ہیں، میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ حالات بہتر ہو جائیں، کچھ سیاسی ڈائلاگ ہو جائے۔ اس سارے معاملے پر ہم ہارون صاحب سے بات کریں گے۔ دوسری طرف ایک بڑا اہم ایشو ہے مردم شماری کا۔ مردم شماری جو ڈیجیٹل طریقے سے کی جا رہی ہے وہ جاری ہے۔ اس پہ سندھ کے جو پارٹیاں ہیں انہوں نے بہت تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ انڈیا کے پاکستان میں جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے نارمل تعلقات چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ ہارون صاحب، شروع کرتے ہیں سیاست سے، جو کہ پاکستان میں بس سیاست ہی چھائی رہتی ہے، اور جو زندگی کے اہم معاملات ہیں وہ حالانکہ ان پہ بات ہونی چاہیے۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے، اور یہ تو عسکریت پسند ہیں، اور ان پہ 96 مقدمات ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے تھے میں کل باہر نکلوں اور مجھے مار دیں، میں گاڑی میں اس لیے بیٹھا رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو جی، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، مگر معاملہ تو پچھلے 2-3 مہینے سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، ہم تو نہیں ہے نا، سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ وہ کل جب اس کی گاڑی آگے چلی گئی تھی اور کارکنوں کو روک دیا تھا کچھ دیر کے لیے، تو وہ تنہا تھا۔ جی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی جو بھی یہ منصوبہ بناتے ہیں، اب یہ اس کے گھر پہ حملہ کیا اور کہا پٹرول بم ہے، اور وہ پٹرول بم یہ نکلا کہ وہ پٹرول پی رہے تھے، وہ سافٹ ڈرنک تھا، وہ سپاہی پی رہے ہیں وہ بعض، اور سرونٹ کوارٹر میں کلاشن کوفے رکھے۔ سرونٹ کوارٹر میں کلاشن کوف کوئی ایسی چیز ہے جو سرونٹ کوارٹر میں کوئی عقل مندتی ہے؟ اور دہشت گرد ہیں، کون سے دہشت گرد ہیں؟ لاہور کے لوگ تھے زیادہ تر، اور ان کے ورکر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پنجاب سے نہیں ہیں۔ اگر نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا؟ ایک آدمی کا ڈیٹا جاری کیا ہے جس کو کبھی سزا ہوئی ہو، جس کی کوئی ممبرشپ رہی ہو، جو کسی دہشت گردی کی کارروائی میں شرکت، کیا بچگانا باتیں ہیں وہ؟ پاکستانی تو سب ہیں ہاں، پاکستانی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے لاہور سے ہیں؟ یہ تو کمال ہے کہ اگر اب بلوچستان کا آدمی یہاں پہنچتا ہے، کراچی کا پہنچتا ہے، اور پختونخوا کا پہنچتا ہے، یہ تو پہلی دفعہ قوم بننے کا عمل شروع ہوا ہے۔ نسلی تعصب نہیں پھیلانا چاہیے، ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ نسلی تعصب کا نتیجہ کراچی میں دیکھ لیا نا، آخر سرنڈر کرنا پڑا، قوم قبول نہیں کرتی۔ اور نواز شریف نے پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے دیکھ لیا تھا نا، پھر اس کو واپس پلٹنا پڑا۔ اب پھر وہ سوچ رہا ہے، لیکن اس کا کام نہیں آئے گا۔ وہ پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا، سندھی کریکٹر اجاگر کیا، اس کے نتیجے میں اس سندھ کی پارٹی بن گئی، تو ملک گیر پارٹی تھی، اندرون سندھ کی بلکہ۔ وہ تو پنجاب میں زیادہ سیٹیں لی تھی اس نے، 70 میں، وہاں میجارٹی نہیں تھی، 60 میں سے 28 تھیں، یہاں تھی میجارٹی، تو وہ کھو بیٹھی نا پنجاب کو، اسی طرح پختونخوا کو کھو بیٹھی۔ وہی جو عرب شاعر نے کہا تھا نا
ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، اپنی وفات سے پہلے جو 2 نظمیں اس نے لکھی، بڑی شاہکار نظمیں امراء القیس کی. امراء القیس بڑے نامور عربی شاعر ہیں. امراء القیس. امراء القیس عرب کہتے ہیں کہ تلفظ جو ہے امراء القیس. امراء القیس. اچھا. تو وہ اپنا، آپ کو پتا وہ گیا تھا اپنا مدد لینے کے لیے، جس طرح یہ رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب بھاگتے پھرتے ہیں ہر پارٹی کی مدد کے لیے. شہباز شریف صاحب جیسے پارٹی کا اجلاس بلایا، تو وہ وہاں پہ کوئی واقعہ ایسا ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کہ اس کو یا تو کہتے ہیں زہر دے دیا گیا، یا جو اسے خلط دی گئی اس میں زہر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی حالت بگڑنی شروع ہوئی. تو جو اس نے 2 آخری نظمیں لکھی اس میں ایک یہ ہے، انقرہ میں تھا، وہ کیپٹل جو تھا نا اپنا کیسر کا، وہ انقرہ میں تھا نا، رومی سلطنت کا. تو وہ اس نے آخری نظم کے 2-3 مصرے ہیں: کتنے لبریز جام اور نیزوں کے کتنے بھرپور وار، کل انقرہ میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. سب وار ان کے دھرے رہ گئے. اب آپ مجھے بتائیے، اعجاز الحق شامل ہو گئے تحریک انصاف میں، آج باقاعدہ اعلان کر دیا. آپ اعجاز الحق کو لائٹلی نہ لیں، ہی از ناٹ اے گڈ پولیٹیشین، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے اس کے باپ کی لیگیسی کیا؟ کوئی سروے تو کرا کے دیکھیں. ان کا اپنا ایک برادری کا اعجاز الحق کا بے شمار حامی ہیں جو چیختے نہیں. وہ ایک دفعہ ہم کابل گئے تو کسی نے، وہ جو بعد میں جو طالبان جس نے شکل اختیار کی، محمد نبی محمدی صاحب کی پارٹی تھی، تو وہ پشتو کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے تھے. ویسے وہ عالم تھے اور بڑے سوبر آدمی تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں. انہوں نے کہا یہ اخبار نویسوں سے، سہیل وڑائچ صاحب تھے اور 1-2 اور صاحب تھے. تو انہوں نے کہا یہ چیخنے والوں کی سنتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے اعجاز الحق کے کتنے مداح ہیں. تو ویسے ان کی برادری بھی ہے نا، جانے کا مطلب یہ ہے ایک برادری، ارائیں برادری کے بڑے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی برادری پنجاب کی کون سی؟ ارائیں یا جاٹ، دونوں برابر ہوں گے. وہ مجھے فگر جہاں تک یاد ہے یہی ہے، لیکن ممکن ہے جاٹوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو. ہاں. لیکن اب تو خیر یہ برادریوں سے اور صوبوں سے اوپر اٹھ گئی نا پارٹی. ہاں. لیکن پھر بھی اس سے تو دیکھو نا اتنا غیر معمولی. اچھا، اور ان کے لنکس بھی تو ہیں نا. دوسری طرف یہ ہے اور وہ پلیزنٹ بہت ہے. اعجاز الحق میں بطور پولیٹیشین میں کے کتنی ہی کمیاں ہوں، اٹس اے ویری ویری پلیزنٹ پرسن. وہ جہاں جائے گا جس سے بات وہ بالکل غصہ اسے آتا ہی نہیں. مطلب وہ ایک رول بھی پلے کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ہر ایک سے بات کر سکتا ہے، وہ جھجکتا نہیں ہے، اور بہت پولائٹ اور ڈیسنٹ ہے ذاتی اس میں. اچھا، منگل کو اس نے جلسے کا اعلان کر دیا. پھر نہیں، بدھ کو عمران خان کے کانفیڈنس کا یہ عالم ہے کہ اس نے پھر جلسے کا اعلان کر دیا. مینار پاکستان میں کوئی تصور کر سکتا ہے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے، آپ کو یاد ہے، مل کے جلسہ کیا تھا، اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اور بی بی سی نے مل کے، نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، میں نے اس زمانے میں ٹویٹ بھی کیے تھے کہ پی ڈی ایم اور بی بی سی مل کے جلسہ کر رہے ہیں، اما ہوا نہیں. ٹھیک ہے، 13 جماعتیں، یہ لاہور اس میں ان کا ہولڈ تھا. ایک زمانے میں تو نواز شریف کا توتی بولتا. کرزما ایک عجیب چیز ہوتا ہے، پھر اس میں جب بغاوت کا عنصر شامل ہو جائے، لوگ تھک چکے ان کی شکلیں دیکھ دیکھ. او ہمارے بھائی سہیل وڑائچ نے کہہ دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تبھی عمر پوری ہو چکی ہے. اچھا، حالانکہ سہیل وڑائچ تو بہت سمپیتھیٹک ہیں نون لیگ سے. نہیں، سمپیتھیٹک ہونے کے علاوہ آخر ایک پروفیشنل، لیکن وہ ایک معروضی، اور وہ کوئی مطلب سہیل وڑائچ بغیر سوچے سمجھے گفتگو سیاسی تجزیہ کار، آپ ان سے اختلاف میچور تجزیہ، اتفاق کریں، بہت سوچ سمجھ کے فکرہ قائم کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیں بہت دھیمے، وہ وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ قبولیت نہیں ہے، the party is over, do you remember؟ انہوں نے ہی کہا تھا، اور انہوں نے، وہ ان چند آدمیوں میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی پورے وثوق کے ساتھ. خیر اور لوگ بھی کہہ رہے تھے. اچھا، ایک طرف یہ ہے کراچی امریکہ میں سب سے مؤثر کمیونٹی جس کے پاس بلینز آف ڈالرز کی سیونگ ہے، بلینز آف ڈالر. اگر کبھی انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمارے نالائق حکمران کبھی وہ ماحول ہی پیدا نہیں کر سکے تو پاکستان کی شکل ہی بدلنی شروع ہو جائے گی. انہوں نے دستخطی مہم شروع کر دی ہے، اور یہ سادہ بات ہے کہ کس کی دستخطی مہم؟
کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اچھا وہ ڈاکٹر کتنے انفلوئنشیبل ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ فنڈنگ کرتے ہیں نا پارٹیز کی، اور پارٹیز کی فنڈنگ کرتے ہیں. وہ ہر ڈاکٹر کا، اس میں ایک میرا وہ ساتھی شامل ہے ڈاکٹر سعید باجوہ، وہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل، دنیا کا نمبر 1 برین سرجن اسے کہا جاتا ہے، یعنی کوئی کمپٹیشنز وغیرہ ہوئے تھے. اچھا اور لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ. آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹروں تک محدود رہے گی، اور آپ کا خیال ہے وہ امریکہ تک محدود رہے گی؟ یہ تو آگ کی طرح سارے یورپ میں پھیل جائے گی. لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں ایک پوائنٹ اور ایکسپلین کر دوں. اگر کوئی میں آپ کا فلو نہیں توڑوں گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات میں، وہ رانا صاحب کا ایک کلپ سویرے میں نے سنا کہ میں اس کو مت جیل بھیجوں گا، پھر کہا میں اس کو دماغی امراض کے علاج گاہ میں بھیجوں گا کسی کے. ٹھیک ہے، ارے بھائی اپنی کھال بچانے کی فکر کرو، کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں جی ایک موضوع تھا، اس میں بڑا الجھاؤ تھا. آج سویرے کچھ لوگوں سے رابطہ صبح کچھ لوگ ہیں جو صبح سویرے جاگتے ہیں اور صبح سویرے ان سے بات. آپ کے بھی بڑے رابطے ہیں. اچھا نہیں، کبھی کچھ رابطے زیادہ نہیں ہیں، مگر جو ہیں وہ الحمدللہ اچھے ہیں، قابل اعتماد لوگ. آیا میں نے کہا بھائی یہ جو دعویٰ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے کسی کا اور تحریری ہے اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، اس نے کہا وہ ایک بہت جہاندیدہ آدمی ہے اور بہت یعنی اہم مناصب پہ فائز رہا ایک آدمی، اور جس کا بڑا تمام اداروں میں اس طرح کا کام اس نے کیا کہ عمل دخل تھا، رابطے تھے، ایک پلیزنٹ آدمی، اور جو دنیا بھر میں گھومتا پھرتا رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ کیسے، آپ سے توقع نہیں تھی کہ ایسی بات کریں گے، ایسی چیزوں کے کوئی معاہدے نہیں ہوتے. پھر اس نے مجھے کچھ چیزیں یاد دلائیں، کچھ مجھے یاد آئیں. جس دن بھٹو کا تختہ الٹا ہے جاولک نے، ذوالفقار علی بھٹو کا، اس سے 12 گھنٹے پہلے تختہ الٹنے سے پہلے امریکن ایمبیسی میں وہ اکٹھے تھے، اور ضیاء الحق اتنا مؤدب نظر آ رہا تھا کہ جتنا کہ وہ مطلب سمجھا جاتا، جتنا وہ حرکت ذاتی مؤدب ہی تھے. اچھا خیر، اور آخری ملاقات میں مارشاء اللہ لگانے سے پہلے جو آخری ملاقات فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہوئی، یحییٰ خان، کہ اس میں یحییٰ خان نے ایوب خان کا ہاتھ چوما تھا. یہ ایک سادہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، جس کی تو بعد میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، کہ جس کی بھی تشکیل ہو رہی ہے، ہوئی نہیں ہے، وہ اپنے ادارے کے مفادات دیکھے گی اور قومی مفادات دیکھے گی، یا وہ ایک آدمی کا مفاد دیکھے. ایک نواز شریف کے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے وہ بروئے کار آئے گی. دیکھیے حالات میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں خطرات بڑے خوفناک لگتے ہیں. اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کوئی واقعہ مجھے بتا دے کہ عوامی سیاسی تحریک جو ہے وہ ناکام ہوئی ہو. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ دب جائے، مگر وہ وقتی طور پہ تب جب جاتی ہے کہ بڑی قاہرانہ قوت ہو. ٹھیک ہے، اور یہاں یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ آزادی کا مزہ لوگ چکھ چکے ہیں، اور یہ اتنی کمزور حکومت، جو میں نے جی ٹی روڈ پہ سفر کیا، آپ کو بتایا تھا 10 میں سے 9 ٹرک رائٹ ہینڈ پہ چلتے ہیں. یعنی ریاست کی رٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی ایک شہر میں ایک سڑک پہ ٹریفک مینیج نہیں کر سکتی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں پکڑ لوں گا، میں مت جیل بھیج دوں گا. وہ مت شہر تو مت شہر ہی نہیں رہے گا، وہاں تو 20,000 آدمی پہنچ جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اور فضا میں سے جب خوف ختم ہونا شروع ہوتا ہے، رفتہ ہوتا ہے. کل کے اسلام آباد والے واقعے کے بعد 12 مربع کلومیٹر کے ایریے میں لوگ تن کے کھڑے ہو گئے پولیس کے سامنے. عمران خان کہہ رہے ہیں کل کے بعد چیزیں اب سب کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. چیزیں تو ہاتھ سے نکل ہی چکی ہیں. ایک مغالطہ ہی ہے، چونکہ ہمارے لوگ مزاجن شورش پسند نہیں ہیں. ہم جس خطہ ارض میں رہتے ہیں اس میں قحط میں، زلزلوں میں، سیلابوں میں، خانہ جنگیوں میں لوگ سروائیو کرتے ہیں. ہمارے لوگ
اپنا غم و غصہ ظاہر کریں گے الیکشن پولنگ والے دن. ہوں گے تو کریں گے نا. وہ تو کے پی کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا ماحول ہے, مزید مشاورت نہیں ہوں گے. چاہیے. نہیں, اگر الیکشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیے؟ ڈیلے کر دیں گے. کتنے ڈیلے کر؟ 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے. کبھی یہ وقت کسی کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن آئین کے تحت ممکن ہے, کبھی کسی کا آئین کے تحت ممکن ہے ڈیلے کرنا. کسی کا 90 روز کی. وہ ابو بن ادھم کا جو اپنا واقعہ ہے تبدیلی کا, وہ کیا ہے؟ وہ آدمی محل کی چھت پہ پتہ نہیں کس طرح چڑھ گیا, کوئی لوگوں کو چکمہ دے کے چڑھ گیا. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ یہاں بادشاہ کو پتا, وہ حیران ہوا کہ محل کی چھت پہ آدمی چڑھ گیا, وہ خود معاوضوں کے ساتھ. اس نے کہا یہاں کیا کر رہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا تو میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے کہا محل کی چھت پہ اونٹ. تو وہ ابو بن ادھم کا تو رجحان تو تھا, سب جانتے ہیں اس کی طرف, روحانیت کی طرف. اس نے کہا تخت شاہی پہ بیٹھ کے تم خدا کو ڈھونڈ رہے ہو. تو وہ تو اس کی تو آنکھ کھل گئی. یہ تو ایک استعاراتی وہ ہے نا, تمثیل ہے. تمثیل ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ بدلتے ہیں. فضیل بن عیاض بھی ایک دن بدہارون رشید دروازے پہ کھڑا رہتا تھا. سفیان ثوری کی سفارش کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. ڈاکو تھا, ڈاکو. ایک دن سحر اس نے تلاوت سنی, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ توبہ کریں. اس مفہوم کی آیت سنی. زمانہ بدل گیا ہے, قوم بدل گئی ہے, مہینوں کا قصہ نہیں ہے. میرے اندازے میں دیکھیں, میرے بعض اندازے صحیح بھی ثابت ہوئے ہیں. میں نے کہا تھا عمران خان وزیر اعظم بنے گا, اور تو کوئی اس ملک میں نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے میں نے خبر دی تھی کہ جنرل باجوہ آپ پہنچے ہوئے دانشور ہیں. نہیں, کبھی کبھی صحیح ہوتا ہے, نہیں غلط بھی ہوتے ہیں. یہ دعویٰ تو جاہلوں کا کام ہے. جی. میرا اندازہ یہ ہے چند ہفتے کی بات ہے, سب کو سب سے بات کرنی پڑے گی. عمران خان گفتگو کا عندیہ دے چکا ہے. کچھ عدل شجاعت کہہ رہے ہیں میں رول پلے کرنے کو تیار ہوں. وہ تو بڑے سینئر آدمی ہیں, یہ تو اچھی بات ہے, معتدل مزاج ہیں اور ان کا احترام بھی ہے سب جگہ پہ. اچھی بات ہے, یہ تو احساس کی بات ہے. لیکن چودھری صاحب کے پاؤں میں زنجیریں ہیں. مصیبت یہ, انہوں نے کسی سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی اختلافات ختم کرائیں. انہوں نے کہا آپ یہ جائیداد کے اور لیڈری کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوا کرتے, اس میں کسی ایک فریق کو دوسرے کی ماننی ہی پڑتی ہے. تو جس طرح آپ نے پرویز الہی پہ دست شفقت رکھا مدتوں, تو اب بونس ہے, سیاسی وارث دوسرے تو کوئی ہے نہیں, اس کو مان لیں, باقی چیزیں پھر طے ہو جائیں گی. تو چودھری صاحب تو خود اس پوزیشن میں آ جائیں, اللہ کرے آ جائیں, تو رول تو پلے کر سکتے ہیں. وہ بات تو نرمی سے کرتے ہیں. اچھا, یہ شہباز شریف اور پریکٹیکل ہیں ویسے چودھری صاحب, بہت کافی. یہ ایک بڑی بلنڈر ہو گیا. بعض اوقات بڑا بچوں کا دباؤ ہے نا, بچے کہتے ہیں جی وراثت ہمیں اسی ملے. لیے قرآن کہتا ہے نا, مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ, آزمائش ہے انسان کی. بلکہ یہ کہا گیا خیر بھی فتنہ ہے. شر تو فتنہ ہے, آزمائش ہے. خیر اس وقت فتنہ ہے کہ جب آپ یعنی خیر اگر مال کی شکل میں تو فتنہ بنے گا, اور اگر آپ نے بہت نمازیں پڑھنے لگے اور بڑی عبادت کرنے لگے آ جائیں اور آپ کے اندر زوم پیدا ہو گیا, تو آپ بالکل ہی برباد ہو گئے. تو ہارون صاحب, کل بھی وہ اجلاس بلا لیا وزیر اعظم شہباز شریف نے, تمام جو اتحادی جماعتوں کا 2 بجے کل ان سے مشاورت کریں گے. تو لگتا ہے کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے کہ عمران خان کی پارٹی کو دہشت گرد پارٹی ڈکلیئر کرنے کے لیے کوئی اسمبلی میں وہ قرارداد لے آئیں, یا فرض کریں اگر ایسا ہو جائے تو؟ مجھے نہیں خیال, میرا ذاتی خیال, میرا اندازہ ہے, غلط ہو سکتا ہے. وہ حافظ کا جو شعر ہے, پے مشورت مجلس آراستن نشستند و گفتند و برخاستند, کوئی ڈائریکشن نہ حکومت کی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. خواہشات ہیں, کنفیوژن بہت ہے. خواہشات ہیں, بعض خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں ان کی. یعنی 11 مہینے میں آپ مجھے بتا دیں کسی شعبے میں کچھ کر کے دکھا دیا. کیا ویسے مہنگائی اور بے تحاشا مہنگائی 40%, نہیں 46. 40؟ ہاں جی, اس ہفتے 46 ہے. آپ بتائیے. اور بے روزگاری کے سوا ملا کیا ہے عوام کو؟ کوئی آج وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول سستا کریں گے موٹر سائیکل والوں کے لیے اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے 50 روپے لیٹر رعایت دے دیں گے. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. جو شہباز شریف دا گریٹ ایڈمنسٹریشن, اس کا مطلب ہے الیکشن میں جا رہے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے کیے. ایک منٹ, ہاں میں گندم کاشت کرتا ہوں, تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے نا, جی جی, زمین ہے.
مجھے 4 سال میں 5 سال میں ایک دفعہ بھی گندم کی بوریاں نہیں مل سکی اور کلی گندم بار دانہ نہیں ملتا. نہیں ملا. اور عمران خان کے دور حکومت میں ہمیشہ ملتا رہا. نہ میں نے کسی سے رابطہ کیا نہ ٹیلی فون کیا, مل جاتا تھا. جب آپ اس طرح پک اینڈ چوز کریں گے, یہ میں اس آدمی کا نام جانتا ہوں, وہ اب بھی وزیر ہے, ایم این اے ہے, لاہور کے قریبی علاقے کا ہے. مجھے ایک دوسرے وزیر نے بتایا جو زیادہ باخبر آدمی ہے کہ یہ جو 2 روپے والی روٹی کا جو آئیڈیا تھا, اس کی بھی پوری کہانی کبھی آپ کو سناؤں گا, کہ آدھا ٹرک بھیجتا تھا اور پورے ٹرک کے پیسے لیتا تھا. یہ جو اس طرح ہے نا کہ کچھ اس کو پیٹرول سے آپ اس کی مانیٹرنگ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس وہ اسٹیٹ مشینری ہے ڈیپینڈیبل؟ ہو سکتا ہے وہ کارڈ دے دیں گے نا کہ یہ موٹر سائیکل والے کا کارڈ ہے, 20 لیٹر پیٹرول رعایتی قیمت پہ آپ لے لیں. وہ کتنے کہاں سے کتنے کارڈ بن جائیں. ویسے 1 کروڑ سے زیادہ موٹر سائیکلیں ہیں پاکستان میں, اور 1 کروڑ کو آپ اگر 2 لیٹر بھی روز دیں گے تو 1 لیٹر ہی دے دیں, 1 میں ہو جاتا ہے گزارا موٹر سائیکل والوں کا. اچھا, اس سے جو 1 کروڑ لیٹر روزانہ آپ دے سکتے ہیں. اس سے جو مصیبت ہوگی, بجٹ پہ بوجھ پڑے گا. آئی ایم ایف تو پہلے ہی پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے, بلکہ آئی ایم ایف ہی نہیں مانتی. لیکن ایک بات ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ عوام کو کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں, کیونکہ الیکشن کی طرف جانا ہے. اس کا مطلب ہے الیکشن کی طرف جانا اب ان کو لگ رہا ہے کہ مجبوری ہو گیا ہے, تو ہم کچھ ریلیف ہم ایک محاورہ کسی قدر تبدیلی کے ساتھ سناتے ہیں, کیونکہ وہ اگر بالکل منون سنایا جائے تو اس میں فحاشی کا پہلو نکلتا ہے. گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. وہ کہتے ہیں ایسے ہیں کہاں دینے کے لیے. باں بیلنے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیسے خرچ کرنے میں تو دلیر ہیں, اس میں شک نہیں, لیکن پیسے ہوں گے تو تب کریں گے. اچھا ایک بریک گھر لیتے میں ہیں, نہیں دانے اور اماں گئی بھرانے. ایک بریک لیتے ہیں, بعد بات چیت جاری رکھیں گے. ہارون صاحب, یہ جو 50 روپے لیٹر والی بات ہے نا, اس میں مجھے بڑی کشش نظر آ رہی ہے. میں خود پیٹرول کی قیمتوں سے تنگ ہوں, تو یہ تو سستا ملے گا. آپ کے پاس تو گاڑی ہے, چاہے چھوٹی, کہہ رہے ہیں چھوٹی گاڑی سے والے کو بھی ملے گا. تو یہ تو 1-1.5 کروڑ لوگ ہو جائیں گے, تو سب کو دے دیں گے. آپ کو دینے کا انہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا, اس پہ جھگڑے بھی ہوں گے, تو لوگ کہیں گے کہ کسی کو مل رہا ہے, کسی کو رشوت چلے گی, اس میں جھگڑے ہوں گے. کوئی کام کبھی یہ میرٹ پہ کر نہیں سکے. دوسری بات یہ ہے, شہباز شریف صاحب نے 2 ایک موقع, مطلب ٹیچرز کی بھرتی کا ایک موقع تھا, ایک پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی کا موقع, بہت سختی کے ساتھ میرٹ کی پابندی کرے. لیکن اب یہاں شہباز شریف صاحب تو نہیں ہے تنہا. وہ اپنا مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی, انہوں نے کیسے چکمہ دیا پرویز خٹک کو, وزیر اعلیٰ بنوا لیا, سارے وزیر اپنے رکھوا لیا. اچھا, محمود خان چکزئی, اے این پی والے کاریگر, ایسے کاریگر ہیں. آپ پڑھے کتاب, ادھر ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, انگریزوں کو چکمہ دے دیتے تھے, جی افغان حکومت کو چکمہ دے دیتے تھے, روسیوں کو, انڈینز کو چکمہ. یہ تو چلیں ان کی کریڈٹ پہ جاتا ہے. اچھا پھر اپنا کریڈٹ. اچھا پھر باقیوں کو دیکھ لیں, یہ اتنی پارٹیاں ہیں بھائی. پھر پیپلز پارٹی والے 9 لاکھ آدمی کو, 9.25 لاکھ آدمی جو ہیں وہ جیلی ڈال دیے اس میں. اچھا پھر یہ دیکھیے, یہ ورکرز کو نہ مل جائے, کہیں پیٹرول سستا, عام آدمی رہ جائے اور پارٹی ورکرز لے جائیں. ایک منٹ, یہ اس کا بہت امکان ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ دلیل دی جاتی تھی کہ 3.5 کروڑ افراد تک بینیفٹ پہنچتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. اچھا, آپ وہ پروگرام نکال کے دیکھ لیں, جس میں نے بارہا کہا کہ 1,000-1,200 روپے دیتے ہیں, خرچ بڑھ گیا 5,000 روپے. تو لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں, وہ 1,000-1,200 روپے کو دیکھیں گے, وہ 4-5 ہزار کا بوجھ پڑا اس کو, بہت بری طرح آ رہے نا. ان حربوں سے نہیں ہوتا. اچھا, وہ سکھوں کی ایک کہاوت ہے کہ بال مونڈنے سے مردے ہلکے نہیں ہو جاتے. اچھا ہارون صاحب, حالات تو کشیدہ ہیں, بہت کشیدہ ہیں, اور لگتا ہے کسی وقت یہ عمران خان کو گرفتار کر کے چھوڑیں گے. جذبہ انتقام بہت زیادہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف گرفتار رہا تو عمران خان بھی گرفتار ہو, وہ نااہل ہوا تو عمران خان بھی نااہل ہو, پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. لیکن کچھ عمران خان کو میسیجز بھی جا رہے ہیں پس پردہ, وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے, کسی ایک شخص یا ایک خاندان کے جذبہ, اور اس میں بھی 2 ہی ہیں زیادہ تر, صاحبزادی ہیں اور ان کے والد گرامی, ان کے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے کوئی قوم اپنی راہ عمل متعین نہیں کر. یہ پاسبل نہیں ہے.
اس کا نتیجے میں اداروں میں توڑ پھوڑ ہو جائے گی، بہت خرابی بہت سی جگہوں پہ ہو جائے گی، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا پھر میسیجز کیا بھیج رہے ہیں؟ کیا دانا لوگ ہیں۔ سنا ہے اعجاز الحق صاحب کے ذریعے میسیج بھیجا، اعجاز الحق صاحب، عارف الوی صاحب کا بھی نام اعجاز آ الحق رہا صاحب ہے۔ سنا؟ اچھا چلو، اعجاز الحق صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ میں ان سے کہوں نا کہ کوئی اپنا ان سے کہیں عدنان عادل صاحب کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ان کے گھر سے ایک تلوار اٹھا کے لے جائیں تو وہ آپ کو یہ میسیج دے دیں گے۔ وہ اتنے سادہ، بعض معاملات میں بہت ہی سادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بہت چرچا ہے، اب تصدیق تو اس کی خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، باہر ان کے حلقے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، اور 2 گھنٹے کے لیے نہیں مانتا وہ، آپ 2 سال کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ کہتے تھے اب اقتدار سے نکلے گا تو یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا، خود ہی چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں گئے۔ حفیظ اللہ خان دیکھو بیچارہ ان کو سمجھاتا رہا، او بھائی میں جانتا ہوں میری زندگی اس کے ساتھ بچپن کے دوست ہیں۔ بچپن کے کیا، ہم عمر ہیں، نیکر پہن کے اکٹھے کھیلتے رہے ہیں۔ اچھا اب اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اچھا پھر یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے اپنا رجیم چینج پہ بات نہ کریں، پھر اس طرح کی چیزیں آتی رہیں کہ اپنا ان کو جو رعایتیں دے دی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ تو اسٹیبلش تھی، اس کے گواہ بھی تھے، وعدہ معاف گواہ بھی تھے، ڈاکومنٹ بھی تھے، اس میں آدمی مرے ہیں، اس میں اگر یہ وہ وعدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے انکار کر دیا۔ اچھا اور سنیں، وہ یہ وعدے اسی دن اس کی سیاست ختم، اور جس آدمی کو اس نے اٹیچی کیس میں کپڑے رکھ لیے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جانے کے لیے، اور ورکر سامنے کھڑے ہو گئے دیوار بن کے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ ویسے یہ کہتے ہیں وہ گرفتاری، یہ جو ورکر ہیں اس کو یہ اس مصالحت کی اجازت دیں گے، اس دن عمران خان کی سیاست کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، جس دن یہ 4 تو کہ میں سے 1 شرط بھی وہ مان لے۔ ویسے جو گرفتاری ہے یہ لوگ کہتے ہیں وہ گرفتاری برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں انہیں اٹیک ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو آدمی جو ہے کرکٹ ٹیم سے نکلنے کے بعد 3 سال تک اس نے پڑھائی بھی کی، امتحان پاس بھی کیا اور ٹھیک نمبروں سے پاس کیا، اور وہاں سے آکسفورڈ سے لندن جاتا تھا، ٹریننگ کرتا تھا۔ میں نے 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کو دیکھا، 1 دفعہ تو پورا دن میں نے اس کے ساتھ اس حالت میں گزارا 96 میں کہ ایئرپورٹ پہ ہم ملے، میں نے کہا تمہاری کوئی پاپولیرٹی خاص نہیں ہے، ڈھانچہ بھی نہیں ہے، الیکشن نہ لڑو۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں نے کہا اچھا چلو۔ ہم کوئی اللہ بھلا کرے آپ کا 5-6 جگہ پہ گئے، جیسے ہی ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے تو میں نے اسے کہا آپ تو سوئے نہیں ہیں۔ جو آدمی نے سویا اس کے چہرے ستا ہوا ہوتا ہے، کہنے لگا وہ سحری تک باتیں کرتے رہے تو سحری کے بعد وقت کہاں تھا، تو پھر یہاں نہ تھا، پھر ذرا سا سوئے۔ ول یو بلیو اٹ کہ یہاں سے فرض کیجئے گئے نا اپنا قریب ترین جگہ ہری پور پہ تو بعد میں گیا، بہرحال کسی جگہ پہ گیا تو اس نے پائلٹ سے پوچھا کتنی دیر، مطلب کتنی دیر میں ہم اتریں گے؟ اس نے کہا 20 منٹ۔ میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اس پہ رتی برابر مبالغہ نہیں ہے کہ 18 یا 19 منٹ کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، نہ کوئی الارم، اس گھڑی میں تو کوئی الارم نہیں، بہت ڈسپلنڈ ہیں، اس وقت وہ سیلف کنٹرول ہے بہت۔ آج 5 دفعہ یہ واقعہ ہوا، اس نے مجھ سے کہا تم ادھر بیٹھ جاؤ، اور سادگی اس زمانے میں خان صاحب میں ایسی تھی کہ بی بی سی کی ٹیم آئی انٹرویو کرنے کے لیے تو کہنے لگا نہیں پہلے سے ٹائم طے نہیں بھاگو۔ میں نے کہا خدا کا بندہ کیا کرتے ہو، بی بی سی پہ آدھے گھنٹے کی کوریج مل رہی تمہیں، بی بی سی ٹیلی ویژن کی۔ اچھا کہ تم بیٹھ جاؤ، ان کو بیٹھنے نہ دینا۔ اچھا وہ ٹانگیں تھوڑی سی پھیلا کے تو لیٹ گیا۔ 5 دفعہ کسی کے جگائے بغیر وہ سو کے اٹھا۔ جب ہم ہری پور پہنچے تو رات ہونے والی تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وہ سارے ڈبے بھی بی بی سی والے کھانے کے ڈبے، ہیلی کاپٹر تھا۔ تو آپ دیکھیں کتنا وہ پریکٹیکل ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ تم لے جاؤ ہیلی کاپٹر، کیونکہ یہ رات کو دوڑ نہیں سکتا۔ میں نے کہا تم کیسے ہوگے؟ اس نے کہا بھائی میں کسی سے کار مانگوں گا، کوئی ٹیکسی لوں گا، کسی طرح آ جاؤں گا، مگر یہ ہیلی کاپٹر۔ میں نے اس کو دیکھا ورزش کرتے ہوئے گھنٹوں، تھکا دینے والی۔
میں اس کو بتا چکا ہوں آپ کو. میں نہ صرف اس نے جیل ہمت سے کاٹی, کبھی اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا کہ میں نے اتنی تکلیف اٹھائی, بلکہ بھوک ہڑتال کی. یہ کس طرح اسسمنٹ کرتے ہیں؟ اچھا اگر فرض کریں کہ وہ ان کو یہ ڈیٹین یہ کر اسی لیتے طرح کے جنرل تھے نا جنہوں نے نواز شریف کے بارے میں اسیس کیا تھا کہ ہمارے کہنے پہ چلے گا اور جناب بڑے ایک سے لڑائی ہوئی. ملک کی ترقی کرے گا, اور ایک سے اس کی نہیں بنی. 4 چیف اس نے بنا, ایک سے نہیں بنی. میں یہ کیسے مان لوں کہ اب اس کی بنی رہے گی؟ تو ویسے ہارون صاحب اگر ان کو یہ اریسٹ کرتے ہیں تو جو پیچھے کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بات یہ ہے پارٹی چلانے کے لیے بات یہ ہے, میں نے بابڈا کا اس سے کہا, فیصل بابڈا کا, میں نے اس کو کینی کا کہا, عامر کینی کا. کینی جو ہے وہ دیکھا آپ نے گرفتاری نہیں دی, دوسروں کو بھی روکتا کہتے ہیں رہا. بیمار ہیں تھوڑا. نہ بیمار شمار کوئی نہیں تھا, قطعاً بیمار تھا. اچھا, میں نے خان صاحب سے بار بار کہا, یعنی پروگرام میں, کہ یہ جو اپنا شہزاد صاحب ہیں یہ قابل بھروسہ نہیں ہیں. اسی طرح عثمان بزدار کہاں ہے, خسرو بختیار کہاں ہے. خٹک کے بارے میں نے کتنی دفعہ اندیشے کا اظہار کیا کہ اس کے مزاج میں جو ہے وہ وفاداری نہیں ہے. یہ جو کمیٹی ہے اس میں کچھ, میں نام تو نہیں لوں گا بالکل کسی کا, کچھ لوگ تو ہیں ٹھیک, لیکن کچھ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, جو ترغیب میں آ سکتے ہیں, جو مالی معاملات میں کمزور ہیں. اچھا, ایک صاحب جن پہ خان صاحب بہت بھروسہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں تو مجھے ذمہ دار آدمی نے پرسوں بتایا کہ جو وہ کیا نگران غور ہو رہا ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا, ان کا نام شامل ہے. اچھا ہارون صاحب, ہم بات چیت کو جاری رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہارون صاحب, وقفے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر عمران خان کو بالفرض گرفتار کر لیا جائے تو پھر تحریک انصاف کو کون چلائے گا؟ آپ کہتے ہیں کمیٹی دیکھو ہوگی. جی, ایک تو دفعہ کون ہونا اچھا چاہیے؟ کیا نا کہ وہ ان کو نہیں سونپی ہے اپنا شاہ محمود صاحب کو, چونکہ وہ ٹیم پلیئر نہیں ہے, تجربہ کر چکے ہوتے. ایک پرویز خٹک صاحب کا معاملے میں شک پیدا ہو گیا تھا, لہذا وہ رسک نہیں لیا جا سکتا تھا. لیکن اب بھی یہ ضروری ہے کہ خاندان کے لوگ شامل ہوں, ان کی بہنیں شامل ہوں, یا الگ سے انہیں پلیٹ فارم بنا کے دیا جائے. میرا خیال ہے کمیٹی میں شامل ہوں. اس اعلان کے ساتھ نہیں, ساری بہنیں شامل ہو سکتی جو شامل ہونا چاہیں. ہاں, اس لیے کہ ان کی لائلٹی جو ہے 100% یقینی ہے. میں صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ بہنیں, مجھے معلوم ہے بہت سے معاملات, ٹھیک ہے, کہ وہ کتنے فکر مند اپنے بھائی کے لیے رہتی. اور وہ اس اعلان کے ساتھ نہ یہ الیکشن کبھی لڑیں گی, نہ کبھی کوئی عہدہ لیں گی. وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کا تو کوئی سوال ہی نہیں, وزارت کا بھی نہیں, پارٹی کا عہدہ بھی نہیں لیں گے. مگر اس وقت جوڑنے کے لیے اور بھروسہ قائم کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے. اچھا ہارون صاحب, یہ انڈیا کے جو ڈپٹی ہائی کمشنر پاکستان میں ہیں, موضوع تھوڑا سا بدلتے ہیں, سیاست میں سارا وقت گزر جاتا ہے, اہم باتیں رہ جاتی ہیں. انہوں نے لاہور میں چیمبر سے تاجروں اور بزنس مین سے خطاب میں کہا کہ ہم تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, اور تجارت ہم نے بند نہیں کی, پاکستان نے بند کر دی, ہم تجارت کھولنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ تجارت, اب وہ کہہ رہے ہیں ہماری چین کے ساتھ 120 ارب ڈالر کی تجارت ہے, ان کی جھگڑے بھی ہیں. بھائی زبان کچھ اور, بوئے پیرہن کچھ اور کہتی. بات یہ اس قدر مسلمانوں کے خلاف نفرت, بلوچستان میں $500 ملین سالانہ خرچ کرتے ہیں, ایک پورا انہوں نے گینگ بنایا ہے وہ ٹربل کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں, اور پاکستان کو دہشت گرد قرار دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. ساری دنیا میں پاکستان کے اور سارا دن ان کا میڈیا نفرت پھیلاتا ہے. صلح سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں, امن سے بہتر کوئی چیز نہیں, صرف پاگل ہی امن کی مخالفت کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر تو کریں, کوئی اعتماد پیدا کرنے کے لیے کچھ وہ تو کریں. میں اینی گواہ ہوں کہ ایک سکھ آیا تھا یہاں فیصل آباد, اور وہ ہوم ٹیکسٹائل کے, وہ کہہ رہا تھا جتنا آپ بھیج سکتے ہیں, ایک بڑے گروپ کے معاہدہ کیا, اس کو روک دیا انڈین گورنمنٹ. یہ جس زمانے میں تجارت کچھ شروع ہوئی تھی اس زمانے میں. تو آپ کا خیال ہے عملی اقدامات کریں. دیکھیے جب اتنا اعتماد کا فقدان ہو تو پھر عملی اقدامات سے ہو سکتا ہے, تقریروں سے نہیں ہو سکتا. عملی اقدام مثلاً کیا کریں؟ کچھ بھی, یہ تو خیر سوچنے کی بات. دیکھیں نا, چین کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے ہی رہتے ہیں, مگر چین نے تجارت تو نہیں روکی. تجارت تو چین کر رہا ہے,
تجارت اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ. نہیں ضرور تجارت کریں، مگر پاکستان سے آپ کہتے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں پاکستان کے پاس بیچیں، پاکستان کے پاس ہوم ٹیکسٹائل ہے. 1 ارب کی ان کی آبادی جو ہے، جو انڈین خواتین کے لیے جو عمومی لباس ہے روزمرہ پہننے کا، وہ پاکستان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا. اچھا، وہاں سے جو لوگ آتے ہیں یہاں سے مثالیں لے کے جاتے ہیں، پیکٹ، مثالوں کے پیکٹ بڑے شوق سے لے کے جاتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ تو بیلنس ہو نا. اچھا ہارون صاحب، ایک بہت ہی کروشل ایشو ہے، وہ ہے 7ویں مردم شماری، جو پہلی بار ڈیجیٹل ہو رہی ہے. یعنی اس کا مینول اندراج نہیں ہوگا، وہ ٹیبلٹ پہ اندراج کر رہے ہیں کمپیوٹرز کے ذریعے. ایک 200 سے 250 کا بلاک ہوتا ہے مردم شماری کا، 200 گھرانے یا 250 گھرانے، اور 1,85,500 کچھ گھرانوں کے بلاکس ہیں. 1,85,500 کچھ بلاکس ہیں، پورا پاکستان اس میں ڈیوائیڈڈ ہے. اب یہ معاملہ مردم شماری کا ہر دفعہ تنازع کا شکار ہو جاتا ہے. کراچی میں پارٹیز کی کانفرنس ہوئی اگلے روز، ملٹی پارٹی، اس میں MQM نہیں تھی اور PTI نہیں تھی، باقی سب جماعتیں تھیں. تو باقی بچہ کیا؟ نہیں، اس میں جماعت اسلامی تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، پیپلز پارٹی تھی. آدھی نمائندگی نہیں، سب سے زیادہ نمائندگی اپنا وہ ہے اس کی سندھ ترقی پسند پارٹی ہے. اور کراچی کے حقوق کی سب سے بڑی لمبردار MQM ہے. اس نے عملاً کیا کیا جو نہیں کیا وہ الگ بحث ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی میکنزم بنانا کوئی مشکل ہے اس دور میں، یعنی جس میں یہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. تو وہ تو ساری فہرستیں بنا کے چھاپی جا سکتی ہیں، سوشل میڈیا پہ جاری کی جا سکتی ہیں، کمپیوٹر پہ جاری کی جا سکتی ہیں. ان کا ایک اعتراض اصل میں اندر خوف چھپا ہوا ہے. پولیس کے ذریعے اور سول سروس کے ذریعے اور جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دے کے تو وہ اپنا کاروبار حکومت حاصل کرتے ہیں. خوف چھپا ہوا ہے. ہم ختم عارضی طور پہ پہلے تو یہ ویسے تہذیب کے خلاف ہے اور مطلب کیا کہ بڑی وحشت انگیز رویہ ہے کہ جو بنگالی جو ہے 71 سے یہاں وہ بھی پاکستان کے شہری نہیں ہوں گے. لیکن چلیے مان لیجئے ان کو باقی سارے حقوق دے دیں، ووٹ کو چھوڑ دیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے اور ان کو شامل کر لیں سارے پروسیس میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کا جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تارکین وطن کو الگ شمار کیا جائے، الگ خانہ رکھا جائے. مطلب بنگالیوں کو تو الگ نہیں شمار کرنا چاہیے. انہوں نے ان کو خود انتخاب کیا جنہوں نے پاکستان کا، اور وہ پاکستانی تھے پہلے، اب ان کی نسلیں ہیں. وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہے نا بھائی. او بھائی بنگال میں تو اب تو معیشت ان کی کافی ٹھیک ہے نا، پھر آدمی اپنے گھر سے دور کون خوشی سے رہتا ہے. ویسے ہارون صاحب، ہمارے ملک کا قانون ہے کہ جو پاکستان میں پیدا ہو کوئی بھی آدمی اس کو پاکستانی شہریت ملے. تو پھر ٹھیک ہے نا، قانون پہ چلنا چاہیے سادہ سی. اگر کوئی افغان، باقی جو ہے بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں اور وہ پروسیس میں ان کو شامل کر لیں. لیکن وہاں پہ یہ بڑا ایک ایکسپلوسیو ایشو ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی کافی دھمکیاں دے چکی ہے. جو بھی جتنا بھی مسئلہ سنگین ہو اصول کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو آبادی کا تناسب کم ہو جائے گا. یعنی جو پرانے سندھی ہیں، سندھی سپیکنگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں سیٹیں کم ہو جائیں گی. پھر آپ اس کا علاج تو ہماری جاب، اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے. جو جیل سازی انہوں نے 30 40 50 برس کی ہے اس کو ایک دن ختم. عام لوگوں نے تو نہیں کی، ان کے سیاستدانوں نے کی. سیاستدانوں نے کی تو وہ سیاستدان ہی بھگتیں گے نا. ان کے کوئی بھی جو مہذب حکومت آئے گی وہ سندھیوں کے بغیر تو نہیں چل سکتی. ان کے حقوق کا، جائز حقوق کا تو تحفظ ہونا چاہیے. ظاہر ہے، یہ تو سادہ سی بات ہے. اب یہ جو مردم، یہ پریشر ڈالنے کے بجائے اصول کی بات کریں، اپنے جائز حقوق کی بات کریں اور بالکل ان کے جائز حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. کیوں نہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں، اس کے اوپر لے جائیں پارلیمنٹ. نہیں خاموش، پارلیمنٹ کوئی جگہ نہیں. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ریٹورک کے لیے ہوتی ہے، گیلری پلے کرنے کے لیے ہوتی ہے. خاموشی سے بیٹھ کے بات کریں. ان کا وزیر اعظم ہے حلیف، اور وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی اگر معاملات طے نہیں کر سکتے تو پھر کس کے ساتھ کر. ہارون صاحب، ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے، آپ جلدی سے بتائیے کہ معاشی حالات کدھر جا رہے ہیں. یہ ہمارا IMF سے معاہدہ کہتے تھے ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا جی. آپ کو جو پیسے دیے چین نے دیے. ہاں جی، آپ اندھے ہیں. آپ کو روس سستا تیل دینے کے لیے تیار ہے، دوستی کے لیے بے. 1 سال ہو گئے ہم. آپ کے ساری دفاع کا انحصار چین پہ ہے. امریکہ آپ کو نٹ بوٹس تک نہیں دے رہا اور ایسی شرطیں عائد کر رہا ہے جو قابل عمل ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے. آپ الٹیمیٹلی آپ کو آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنی ہے، ورنہ
اگر آزاد خارجہ پالیسی نہیں اختیار کریں گے مشکل وقت سے گزر جائیں گے نہ کسی طرح. اگر یہ کرنا چاہیں دیکھیے وہ اس وقت ٹائم چونکہ نہیں ہے, پھر کسی دن بات کریں گے, اگلے ہفتے بات کر لیں گے اس پہ. بعد ماہرین نے بہت کام کیا ہے. اگر آزاد خارجہ پالیسی اختیار نہ کی ایسا طوفان اٹھے گا پاکستان میں کہ آپ کو چین اور روس کے بلاک کے ساتھ جانا پڑے گا. آلریڈی وہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑے پلیئر بن گئے ہیں. ایران میں وہ سب سے زیادہ انفلوئنس ان کا ہو گیا, افریقہ تک ان کا انفلوئنس پھیل گیا. اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ٹیکنالوجی میں وہ امریکہ سے اب بہت سی چیزوں میں آگے بڑھ گئے ہیں. تو امریکیوں کو بھی یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان کے لیے واحد راستہ آزاد خارجہ پالیسی کا. ناظرین آج کا وقت ختم ہوا. اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.